الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. جامعہ خالدیہ لال مسجد شاد باغ لاہور میں آج پہلی بار حضرت مولانا محمد عرفان اشرف صاحب ان کی دعوت پر اور برادرم مولانا محمود تبسم صاحب کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، یہ سہولت موجود ہے تو ٹھیک، نہیں موجود تو تب بھی وہ آذان شروع کر دیتا ہے. وہی بندہ آتا ہے پھر ظہر میں آذان شروع کر دیتا ہے. 5 وقت آتا ہے، اسے مؤذن کہتے ہیں، اور وہ جو آذان دیتا ہے اسے بلاوا کہتے ہیں. اسے بلاوا. میری حیثیت مؤذن والی ہے. گلی گلی نگر نگر کریا کریا چپا چپا پھر کر ایک آذان دے رہا ہوں. وہ جو مؤذن مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے وہ بلاوا ہے عمل کی طرف. وہ بلاوا ہے، نماز عمل ہے. جو آپ کا یہ بھائی طالب علم آذان دے رہا ہے یہ بلاوا ہے عقیدے کی طرف. ڈھیلی رہ گئی آواز، ڈھیلی رہ گئی آواز، ڈھیلی رہ گئی آپ کی. یہ بلاوا ہے عقیدے کی طرف. یاد رکھیے عمل بعد میں ہے، پہلے عقیدہ ہے. عمل اللہ قبول نہیں فرمائیں گے اگر عقیدہ ویسے نہ ہوا جیسے رب نے حکم دیا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ علماء کرام کی موجودگی میں ببانگ دہل بول رہا ہوں. عمل بعد میں ہے، پہلے عقیدہ ہے. میں عقیدے کی آذان ایک دینے چلا ہوں.
اور میں فخر سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر چپ رہو گے دکھ ہوگا۔ صاحبان توجہ ہے جی، بھرپور میری جانب توجہ رکھیے گا۔ قرآن سے عقیدہ۔ اب یہ کوئی حیرانگی والا جملہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے سمجھا قرآن شاید چومنے کے لیے ہے، مردے بخشوانے کے لیے ہے، دکان بنا لی، مکان بنا لیا تو برکتوں کے لیے ہے۔ وہ اپنی جگہ پر برکتیں موجود ہیں، لیکن قرآن کیوں آیا؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن کا ادارہ، اور ابھی آپ نے اسناد بھی تقسیم کرنی ہے۔ قرآن کیوں آیا؟ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جب قرآن سے پوچھا قرآن کیا ہے تو قرآن 3 جملے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کا تعارف ہیں یہ 3 جملے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا۔ والفرقان، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے فرقان بنایا ہے، یہ فرق کر دیتا ہے۔ لاہور والوں میرے جملے سنیے گا، یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ والفرقان، اسے میں نے فرقان بنا کر بھیجا ہے۔ ھدی للناس، ہدایت ہے۔ اب میں نے اسی قرآن سے 3 جملوں میں ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ میری بات سمجھ آ جائے گی آپ؟ توجہ ہے میری جان؟ مجھے جہاں محسوس ہوا نا کہ میں نے کوئی مشکل بات شروع کر دی ہے، میں پھر کوئی سوکھی سی بات وہ شروع کر دوں گا جو آپ کے موبائلوں میں موجود ہے، پہلے سے اشعار موجود ہے، وہی سنا کے پھر چھٹی کر لوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے جو آیا تو میں اپنی کوئی ڈیوٹی نبھا جاؤں، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، کیا خیال ہے؟ للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، ولرسولہ، عزت ہے اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کی۔ فقط 3 جملے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت کیسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عزت کیسی؟ للہ العزت، یہ للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، اور اس لفظ کو اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں اور غور کریں کہ لفظ کیا ہے، للہ، 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 یہ وہی لفظ جو آپ ہر روز نماز میں بولتے ہو۔ جب پیارے آقا معراج کی رات پہنچے رب کے حضور تو اللہ فرماتے محبوب آ گئے؟ جی آ گیا۔ کیا لائے ہو؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں محبوب، یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، آئے ہو کیا لائے ہو؟ تو پھر آقا وہاں جا کے کہتے ہیں مولا پوچھا ہے نا تو پھر سنیے، التحیات للہ۔ سنی بولے، سنی بولے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میں آج تیرے دربار میں پہنچ کر کائنات والوں کو تیری عزت بتانے چلا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے،
قاضی اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. آقا فرما رہے تھے مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، میرا بدن کھپے گا تیرے لیے، میری زبان چلے گی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، میرا چھترا تیرے لیے، میرا دمبا تیرے لیے، میری منتیں تیرے لیے. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے. مولا میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے. مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. یہ ہے اللہ کی عزت. بے شک. بولیے بولیے بولیے. اور یہ جملے میرے نہیں حضور کے ہیں. معراج آ گیا، رجب آ گیا، معراج سارے سنانا شروع کر دیں گے، لیکن جو میں ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، حضور وہاں پہنچ کے کہتے ہیں. اب دیکھیے نا معراج ہو رہی ہے، کئی بندے مجھے منہ کھول کے سن رہے ہیں، منہ سے نہ سنو کانوں سے سنو. التحیات للہ. سٹیج والوں اپنی موجودگی کا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی. بولیے تھوڑا سا بولیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا ساری باتیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نیاز عبادت ہے یا نہیں؟ مال دینا عبادت ہے یا نہیں؟ چڑھاوا عبادت ہے یا نہیں؟ بدن کھپانا عبادت ہے یا نہیں؟ زبان چلانا عبادت ہے یا نہیں؟ اور حضور کیا فرما رہے؟ یہ ساری کس کے لیے؟ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا. نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی عزت، یہ ہے اللہ کی. بس ناراض نہ ہونا، میں نے مزاج چیک کر لیا، اب میں جلدی سمیٹوں گا، اب اپنی تھکاوٹ کا خیال رکھوں گا. ولی رسول ہی، عزت ہے اس کے رسول کی.
عزت کس کی؟ اس کے۔ اچھا، اللہ کی عزت میں نے زبان نبوت سے بتائی اور اس طرح بتائی کہ کوئی طبقہ خواہ کسی مکتبہ فکر سے ہے وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ رسول کی عزت، بس حضرت میں اٹھنے لگا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی باری۔ رسول کی عزت، بڑی حساس طبیعت دا بندہ حضرت۔ رسول کی عزت کس کی؟ اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے بتائی ہے۔ اب رسول اللہ کی عزت رب کی زبان سے بتانے چلا۔ کس کی زبان سے؟ رب کی زبان۔ قرآن مجید کا طالب علم ہوں اور توجہ چاہتا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اگر بھرپور توجہ میری جانب رکھتے ہیں تو۔ جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا۔ دینے والا کون؟ اصلی بولیں، دینے والا کون؟ دینے والا کون؟ اللہ۔ جنہوں نے ٹیک لگائی رکھی ہے یہ ذرا بولیں، دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، عطا کرنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں۔ اب سب صاحبان توجہ، جسے دیا جتنا دیا رب نے دیا، لیکن اس کے دینے کا انداز ہے۔ آپ ایک کو سب کو رب نے دیا، لیکن اس کے دینے کا انداز ہے۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے۔ کسی کو کس انداز سے دیا، کسی کو کس انداز سے دیا، کسی کو کس طریقے سے دیا، اس کے دینے کا انداز ہے۔ جس نبی کو بھی دیا انداز جدا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم سبحان اللہ۔ آتَيْنَا، طالب علم توجہ، آتَيْنَا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا۔ آتَيْنَا حرف تا لگایا، کیا لگایا؟ تا۔ آتَيْنَا، آتَيْنَا، یہ مدارس والے تا کہتے ہیں اور اسکول والے تے کہتے ہیں، سمجھتے گئے ہو؟ آتینا۔ محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں انداز بدل دیا۔ اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دینے کا انداز دیکھیے۔ جب انبیاء کو اکٹھا کیا تھا عالم ارواح میں تو کیا وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، من کہتے ہیں میں سے، من کہتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا، قیادت میں سے دوں گا۔ توجہ، آدم تجھے انابت میں سے دوں گا، موسیٰ تجھے جلال میں سے دوں گا، یوسف تجھے جمال میں سے دوں گا، داؤد تجھے لہن میں سے دوں گا، سلیمان تجھے حکومت میں سے دوں گا، شیش تجھے معرفت میں سے دوں گا، میں سے دوں گا، من کتاب، قرآن ہے۔ اور اسی لیے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم چند کلمے۔ اب میرے ذوق کا معنی ہے، ساری تقریر ایک طرف رکھیے، اگر ذوق سے سن رہے ہو تو میرا معنی کوئی بھی بندہ ضائع نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمے عطا کی آدم کو۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلوں، آدم آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے، یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد نو آ رہے ہیں،
باقی وہ لائیں گے. نوح آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے, من کتابن آتینا, آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. اب اپنی ایمانداری سے بتائیے, یہ ایسا ہے بھی ادھر تقریر بھی چلتی رہے اور ادھر آپ دائیں میں پھر گھوم پہ پھر آ جائیں واپس, ہو سکتا ہے ایسے؟ توجہ رکھیے گا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں طالب علم ہوں, علماء کی بات اور ہے, میری جانب تھوڑی سی توجہ کیجیے. محبوب جو پڑا سارا لے جا, تیرے بعد آنا. محبوب نبوت ساری لے جا. ہائے 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 ہائے. بھائی مسعود ریان کیا جملہ آ گیا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محبوب نبوت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت ساری لے جا. ہوا سنی تو میرا جملہ ہضم نہیں کر سکے گا, یوں ہی کہ ہضم کر دوں اور نہ بولوں. محبوب نبوت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, شرافت ساری لے جا, طہارت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. سبحان اللہ. تسی ایک لمحہ موبائل دیکھیا تھا جملہ کریں, میرا تجربہ ہے ہندی ہوئے نا. سبحان اللہ. یہ اصل میں تصوف کے اس سٹیج پر ہے جس پہ ابھی میں نے پہنچنا ہے. میرا پرانا یار ہے نا, میں جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد ہیں حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم اللہ. ہاں, اور کچھ جھلکیاں ادھر موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا میرے عزیز کو قبول کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب سارا لے جا. سبحان اللہ. بولیے یار بولو. سبحان اللہ. اچھا ایک سبھی سن رہے ہیں مجھے, توجہ ہے حضرات. الیوم اوہ آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا, بس ختم کر دوں. اچھا تھوڑا دل میں تو مٹھیاں چھٹیاں بھر کے جانا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت مبارکہ. آپ کوئی کام کریں نا اور وہ کام جب ہو جائے پورا اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. بڑی ہوشیاری نال جملہ سننا ہے, بڑا نازک جملہ آ گیا ہے لاہور آلے ہو, منو دکھ نہ ہوئے. آپ کوئی کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. مکمل اسی کام کو, کسی نئے کام کو نہیں, اسی کام کو اتنی دل جمی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ, بڑی یکسوئی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, لگن کے ساتھ کرے. پھر کسی کو بلائیں, اسے پوچھیں یہ میں نے کام کیا ہے کیسا ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے, کیا کمی ہے جو رہ گئی ہو, اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. سبحان اللہ. کامل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے. یہ میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں, ویسے صاحب علم حضرات یہ جانتے ہیں مکمل اکمل کیا ہوتا ہے, میرے جیسا نابلد بندہ کیا جانے. مکمل چلتے چلتے جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے, اکمل بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم. توجہ, ایک اور معنی کرنے لگا جب پٹھانا نو پنجابی سمجھ آ جائے تھے, آ جائے گی, ناراض نہیں ہوگے. چلو نہیں بولتا, پنجابی نہیں بولتا. اکمل اسے کہتے ہیں, کامل اسے کہتے ہیں.
جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ کوئی نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے. سبحان اللہ. اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ کوئی چیز داخل کی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. میں آہستہ بول رہا ہوں یہ، لیکن میرے لفظ آہستہ والے نہیں ہیں. حوصلے میں رہیے گا اور محبت سے بولیے گا. اللہ فرماتے ہیں محبوب کی شریعت اکمل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. اسلام اکمل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. کلمہ اکمل ہے، سبحان اللہ. نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. اذان اکمل ہے، سبحان اللہ. کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ کامل اور اکمل ہے. اس میں سے نہ کسی ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے. یہ میرا مانا صرف انہوں پسند نہیں آنا جیدہ دل ہے نہیں قاضی صاحب سانو کوئی نویاں شہماں پان دے ہو. گھبرا گئے ہو؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. کیوں کاکا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ میرا مانا صرف انہوں سمجھ نہیں آنا پسند نہیں آنا جیدہ دل ہے سانو کوئی نوی شے نہیں سانو کوئی نواں کلمہ بنان دیو. نہیں سانو کوئی نوی اذان نہیں سانو ایس دفعہ ربیع الاول گھنگرو پان دیو. ناراض ہو گئے؟ گھبرا گئے ہو؟ نہیں میں کوئی غلط گل کیتی ہے؟ سبحان اللہ. منو ایک بندہ کہتا ہے میلاد مندے ہو؟ میں کہا مندے ہیں. مناندے ہو؟ میں کہا مناندے ہیں. کہنا ساڑھے نار رل جاؤ. میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے تو آڑے نار رلن تے حلوہ کنو چبھ دائے. میلاد مندے ہو؟ میں کہا مندے ہیں. کہنا مناندے ہو؟ میں کہا مناندے ہیں. کہنا ساڑھے نار رل جاؤ. سننا میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے تو آڑے نار رلن تے اسی بڑی کوشش کر دیں پچھو دوڑ کے آندے ہیں نار رل دیں تو اسی اگے ہور ٹر پہندے ہو. تو آڑے کی دی بریک لگے تھے اسی نار رلی ہے. ان ساڑھے کو لوگ گھنگرو تو نہیں پان ہوندے. میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا را قوم دی کی دے بریک لا لو کام ہوراں تے اپڑ گئے. حضرت فرما رہے ہیں ملتان میں پتہ ہے حور کہاں ہے. صوفی مزاج ہے الیوم اکملت لکم. سبحان راست نہیں ہوگے جی. الیوم اکملت لکم دینکم. اب ایک میں حضرات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آخری جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ سب کی توجہ؟ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا. حضرت یقین جانیں جملے ضائع ہو جائیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اور حضرات سٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام میں خادم ہوں ایک اہل حق کا. میرے جملے توجہ سے سنیے گا. دین ہے میرے رب کا. کس کا؟ اللہ کا. جب دیا محبوب کو تو اب دین ہوا محبوب کا. اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. سبحان اللہ. یہ اب جملہ پوری ایک تقریر ہے لیکن میں کیا کروں تفصیلات کی بابو باہر جانا ہے ادھر ہو جاؤ نا. سبحان اللہ. حضرت سن لیں تھوڑی دیر سن لیں کیا کرتے. اور توجہ ہے میرے والے. دین اللہ کا. دین
دیا محبوب کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے اللہ کا، دیا محبوب کو، اب دین ہوا حضور کا، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی اللہ تو مکی مدنی نہیں۔ جنہیں سمجھنا ہو تو سمجھ گئے نا، قرآن رب دا کلام ہے نا، اللہ مکی ہے مدنی ہے، لیکن قرآن کی صورت کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ دین اللہ کا اب ہوا محبوب کا، توجہ، لیکن اس آیت میں 4 کم ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علی، اللہ بناتے دین میرا میں نے دیا محبوب کو، لیکن اس حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، انہیں کہہ یہ دین تمہارا ہے، یہ دین تمہارا ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں تاریخ کے دل دادا کو اور جیلم کے پرمبل کو، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے؟ اپنی ایمانداری نال دسو، میں اتنے گل کر سکتا تھوڑی اس آواز؟ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے۔ آج کوئی پرلے درجے کا انسان وہ کہے میں نے ابھی صحابہ کے ایمان پہ اور ان کے دیندار ہونے پہ جرا کرنی ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ حق ہیں، آپ اپنی مسجد کو سجاؤ تو سجاوٹ نظر آتی ہے، سنیے گا قاضی کا جملہ، آپ اپنے گھر کو سجاؤ سجاوٹ نظر آتی ہے، آپ اپنی دکان کو سجاؤ سجاوٹ نظر آتی ہے، کیوں؟ وہ آپ نے سجائی ہے، گھر آپ نے سجایا، دکان آپ نے سجائی، مسجد آپ نے سجائی، جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے، اور جس کے بارے میں رب کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا ہے۔ یاد رکھیے، جس مکتبہ فکر سے حضرات تشریف لائے ہیں، میرا جملہ توجہ سے سنیے گا، یہ بات سبھی حضرات کہتے ہیں، کرتے ہیں، بات بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں، ذات ساری کائنات سے اعلیٰ۔ اب سنیے گا، میرے آقا کی داڑھی مبارک اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ، وجود اعلیٰ، میرے آقا کا سینہ اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کی کتاب اعلیٰ، میرے آقا کے معجزات اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ۔ ارے سنیے، میرے آقا کی ذات اعلیٰ، قاضی اپنی اذان دے، جس طرح میرے آقا کی ذات اعلیٰ، اسی طرح میرے آقا کی بات اعلیٰ، اسی طرح میرے آقا کی جماعت اعلیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان صحابہ، زندہ باد۔ یہ مسجد ہے، کیا ہے؟ پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہو یا ویسے ایسے مزاج رکھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہاں کسی کو جوتے لے کے پہن کے آنے کی اجازت نہیں۔ سوچ پہ پڑ گئے، جوتے پہن کے آنے کی اجازت ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت قالین تیرے ڈرائنگ روم میں ہو، جہاں تو جوتے لے کے جاتا ہے جاتا رہے، مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی بھی ہے تو جوتے پہن کے آنے کی اجازت ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت ٹائل تیرے واش روم میں لگی ہوئی ہو، لیکن مسجد کا کچا صحن ہے تو
تو جوتے پہن کے آنے کی اجازت، وہاں تو پہن کے جاتا ہے جاتا رہے، یہاں کیوں پہن کے آنے کی اجازت نہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ کی نسبت بدل گئی۔ کہاں گھر آ کے سمجھاؤں، کیا کروں؟ اس جگہ کی نسبت ممکن ہے 50 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو، مولانا قطب الدین اشرف نے رکھی بنیاد، ان کی بنیاد رکھنے سے پہلے ممکن ہے یہاں مسجد نہ ہو، لوگ جوتے اس وقت لاتے ہوں گے اس جگہ پر، اس وقت تو بھی لا سکتا تھا، اس وقت تو بھی لا سکتا۔ اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی، اب جوتے پہن کے آنے کی اجازت نہیں، اب جوتے پہن کے آئے گا تو تجھے جوتے پڑیں گے۔ اب جوتے پہن کے آئے گا تو تجھے جوتے، کیوں؟ نسبت بدل گئی، اب یہ جگہ عام جگہ کی طرح نہیں رہی، اگرچہ کچی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے کیوں نہ ہو، اب اس کی نسبت۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی حضور سے نسبت نہ رکھتے تو جو مرضی ہے کہہ سکتا تھا، اب نسبت بدل گئی، اب نسبت مسجد میں اب جوتے پہن کے آئے گا تو تجھے جوتے پڑیں، اب صحابہ کی نسبت بدل گئی، اب انگلی اٹھائے گا تو تجھے جوتے پڑیں، کیونکہ نسبت بدل گئی، نسبت بدل گئی۔ صحابہ وہ ہیں، حضرت بڑی لمبی نہیں بات کر دی میں نے؟ جی کون سٹارٹ ہوا ابھی؟ یہ صحابہ وہ ہیں جنہیں ہم نے نہیں منتخب کیا، ہم نے منتخب نہیں کیا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہم اس وقت کسی کو میرے آنے پہ ہونا اعتراض، میری جانب دیکھیے، میری جانب، تبصرہ نہیں، تبصرہ بعد میں کیجئے گا، ابھی ساتھ ساتھ تبصرہ نہیں کرنا، کسی کو میرے آنے پہ ہونا، وہ اٹھ کے اگر اعتراض کرے، میں تو بولوں یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے، وہ کہے گا کیا تکلیف ہے تجھے، میں نے بلایا ہے، انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، میں نے بلایا ہے۔ اچھا وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا۔ سو جاؤ سو جاؤ، مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ، اس لیے وہ کہے گا اٹھ کر کیا تکلیف ہے تجھے، میں نے بلایا، تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہی، چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے۔ صحابہ کو چنا ہے رب نے، کس نے؟ رب نے۔ اب جس نے صحابہ پہ کیا اعتراض، نہ صحابہ بولے نہ حضور بولے، رب بولا۔ کون بولا؟ رب بولا۔ اچھا اور رب انہی لفظوں میں بولا، اللہ انہی لفظوں میں بولا۔ اب انہی لفظوں میں کیوں بولا؟ ایک اور بات سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں، تارے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں آسمان پہ نہیں، تھوڑا سا نیچے خلا میں، معلق ہے، لٹکے ہوئے،
بہرحال اوپر تو ہیں، کہاں ہیں؟ اب حضور فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں، الصحابی کالنجوم، تو اوپر جو پھینکو وہی نیچے آئے گا۔ ایک کلیہ بتا رہا ہوں، نئے جو مجھے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں انہیں میں ایک کلیہ بتا رہا ہوں۔ آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، جو کہو، قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ کلیہ سمجھ لیجئے، آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، اللہ وہی آپ کو کہے گا۔ صحابہ تارے، تارے اوپر، اب اوپر تھوک پھینکو تھوک آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، اینٹ پھینکو اینٹ آئے گی، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا۔ اللہ نے وہی جملے انہوں نے کہا کما آمن الصفحاء، صحابہ پاگل، اللہ نے وہی جملے فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفحاء، انہوں نے کہا صحابہ پاگل، اللہ نے فرمایا میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہنے والے سبحان اللہ۔ پھر سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے یہ بھی ہمارے عقیدے کا حسن ہے، جس طرح ہمیں صحابہ سے محبت ہے اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے۔ جس طرح ہم صحابہ کے گستاخ کو اپنا نہیں سمجھتے اسی طرح اہل بیت کے گستاخ کو بھی اپنا نہیں سمجھتے۔ صحابہ حضور کے یارانہ ہے صحابہ، اور اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے۔ گھرانے کے بھی غلام ہیں، یارانے کے بھی غلام ہیں۔ اور یاد رکھیے کسی آج کے تاریخ دان کے یا کسی دنیا کے ایسے ٹاؤٹ کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کیجئے، نہ اپنی آخرت خراب کیجئے، نہ اپنی عاقبت خراب کیجئے۔ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں، صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، آل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہہ دوں گا، اللہ رب العزت نے تو ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی ہی نے بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان وہ قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں کی طرح ہوگا اور میرے محمد کے گھرانے کی طرح ہوگا۔ اللہ نے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی جب انہیں بنا دیا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اکابرین علماء دیوبند نے جو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدے کا حسن ہے کہ ہم جس طرح یہ جملہ بولتے ہیں کہ حضور کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح کہتے ہیں حضور کی بات اعلیٰ ہے، اسی طرح کہتے ہیں حضور کی جماعت اعلیٰ ہے۔ جو حضور کی ذات پر انگلی اٹھائے وہ دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، جو حضور کی بات پہ انگلی اٹھائے وہ دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، جو حضور کی جماعت پہ انگلی اٹھائے وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔